ان پہ مان جاتے ہیں اور دونوں لیڈر گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی باتوں میں. ایک ہفتے بعد پولیس اس کو پرچے کو خارج کر دیتی ہے جھوٹا ہے, پھر شہباز شریف آ جائے گا, پھر ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ سڑکوں پہ آنے کی. دونوں کا موٹیو تھا کہ اگر یہ لوگ دھاندلی سے ہیں انہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے انہیں اپنے مطالبے پہ سٹینڈ رکھنا چاہیے. اگر یہ اس طرح کوئی چھوٹی موٹی بات بیٹھی, خالی ایف آئی آر درج سے کچھ نہیں ہوگا. ایف آئی آر درج اگر ریسٹ ہی نہ ہو تو فائدہ کیا ہے. اگلی خبر آ گئی ہے. اب تو پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ ان کی اگلی جو حکمت عملی ہے وہ مشترکہ ہوگی. بس دیٹس گڈ, یہ ہونا چاہیے. دیکھیں عوام اس کرم میں مبتلا ہے, یہ طاقت سے انہیں کچلنا چاہ رہے ہیں. خدا را اس طاقت سے کچلنے کا روندی کو ختم کرنا چاہیے. اگر جمہوریت ہے ہی نہیں تو بچاؤ گے کیا؟ جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ جو ایک اور پریشر آ رہا ہے نا, وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کم از کم اس وقت جنرل وحید کاکڑ کے لیول پہ تو آ ہی جائیں. نہیں میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں مبشر صاحب وہ بائی دا وے اس وقت ایکسیپٹیبل لیول نہیں ہے. نہیں مبشر صاحب, میں ایک آخری گزارش کرتا ہوں. جنرل راحیل شریف صاحب کو پچھلے 3 دن سے پوری پاک فوج کی طرف سے بتایا جا رہا ہے جناب یہ ظلم زیادتی میں ہم اپنا رول پلے کریں. پاک فوج ہمارے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, ہم قتل و غارت ہونے کی اجازت نہیں دیتے. مجھے امید ہے کہ آج ہونے والی میٹنگ میں وہ بھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور اس خون خرابے سے طاقت کے ذریعے روکنے کے اس سلسلے کو بند کروائیں گے. لیکن مجھے ایک بات کہیں کہ جن لوگوں کا یہ پتا ہے کہ واضح طور پہ انہوں نے 800 سے 900 بلین تک ایک سال کے اندر ہڑپ کر لیا, جنہوں نے قومی اثاثوں کو بیچنے کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پلان بنایا ہوا ہے, جنہوں نے آپ کی پاور کو میاں منشا جیسے چوروں کے ہاتھوں ہائی جیک کروایا ہوا ہے, جو بابا جی جیسے بدنام زمانہ لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. ایک اور خبر بھی دے دیں کہ پاکستان عوامی تحریک کے جو وکلا ہیں وہ پہنچ گئے ہیں لاہور میں مقدمہ درج کروانے کے لیے, ایف آئی آر درج کروانے کے لیے. ایف آئی آر بھی درج ہو جائے گی. میں بتاؤں یہ لالی پاپ دیں گے سی ایم کا ریزائن بھی, لیکن وہ غلطی مان کے یہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری زندگی کی ایک بڑی غلطی کریں گے. ہفتے بعد پرچہ خارج ہو جائے گا, یہی سی ایم دوبارہ آ جائے گا. اور جو انہوں نے لوگوں کو آس دیا ہے, لوگوں کو یہ امید دی ہے کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے نکلے ہیں, پھر لوگوں کے حقوق کہاں جائیں گے؟ دھاندلی کرنے والے کہاں جائیں گے؟ وہ تو پھر وہاں میاں افتخار شریف صاحب بیٹھے ہیں. ایک انسپیکٹر رولنگ پارٹی ہے, ٹھیک ہے, شہباز شریف کا فیس پہ نہ ہو, گھر میں ہو, لیکن ڈی فیکٹو چیف منسٹر تو ہیں, ان کا بھائی تو پرائم منسٹر ہوگا. اور سارے بندے ان کے لگائے ان حالات میں ایک انسپیکٹر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو خلاف چالان دے گا. لیکن مبشر جو طاہر القادری صاحب کی ڈیمانڈ تھی, ان کی ڈیمانڈ وزرائے اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں تھا, وہ ان کی حکومتوں کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے تھے. ان کی یہ ڈیمانڈ ہے ہی نہیں کہ صرف وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں. تو عمران خان کو دونوں کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور ہے. عمران خان کی تو پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے. ایف آئی آر سے کیا انتخابی دھاندلیاں جو ہے اصل کاز, اس کی کاز جو پروٹیسٹ کیا وہ تو کاز ہی کہ دھاندلی کے ساتھ آیا, انہیں ایکسپوز کیا جائے. بات یہ ہے جی, کسی کو آپ امپورٹڈ کسی پاور کو لے آئیں, یا جو ہمارے ملک میں کوئی پاور ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے سے پوری قوم کی جان چھڑائیں. یہ مسئلہ سیریس ہو رہا ہے, پوری قوم پچھلے 15 دن سے ایک عذاب میں مبتلا ہے. کتنے دن اور لگیں گے, کتنی دیر اور لگے گی, کتنا مجھے یہ بتائیں کہ 90 کے قریب جو خاندان ہیں جن کے بچوں کو گولیاں لگی اور جو شہید ہوئے, نہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مرنے کے لیے تیار ہیں. وہ آپ ان کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اویس صاحب نے کل ایک بات کی تھی, ہم رات کٹھے رہے صبح 5 بجے تک, ان کے علم میں تھا. آپ کو پتا ہے ایک جج صاحب کا کانسٹیبل تھا گارڈ, وہ جا رہا تھا کسی کام, روڈ ایکسیڈنٹ سے بیچارہ فوت ہو گیا. اس کی بھی مقدمہ طاہر القادری پہ درج کرا دیا گیا, اور اس کے بعد ڈاکٹروں کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ ایسا کریں, کاز آف ڈیتھ نہ روڈ ایکسیڈنٹ کی بجائے لکھے ڈنڈے مارنے سے لکھا گیا. ویس بھی مجھے پتا نا, وہ کوئی اچھی خبر نہیں دیتے, ہمیشہ ڈپریس کرنے والی. نہیں مطلب ہے سر یہ صحیح خبر صحیح ہوتی ہے, پر ڈپریشن کا نہیں. مبشر صاحب ادھر 14 کس ملک میں ہم رہے ہیں, ادھر 14 قتل شہید ہو گئے تو ان کا مقدمہ نہیں ہوا, اور ایک آدمی روڈ ایکسیڈنٹ سے ہوا تو آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری مقدمہ کیا. یہ انصاف ہے؟ اگر ان سے انصاف بچانے کے لیے, اس جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا تو پھر اللہ پنجاب اور وزیر اعظم ہاؤس. آپ لقمان ان کا انفلوئنس دیکھیں. گورنر سندھ جو ہے نا جی, وہ مجھے پتا چلا کہ طاہر القادری صاحب کے پاس جا رہی ہے جی, وزیر اعظم ہاؤس سے, اور گورنر سندھ اگر گئے تو جی میں آگے بات نہیں کروں گا. یہ سر آپ ہنس کیوں رہے میری بات, جو مرضی جائے, مطالبہ یہی ہے کہ منیمم اگر دھاندلی سے یہ پرائم منسٹر آیا, اس کو اسی عہدے پہ رہنے کا حق نہیں ہے. اگر یہ دھاندلی سے آیا تو ان کو رہنے کا حق نہیں ہے. اگر نہیں آیا تو پھر آپ ویریفیکیشن کرا دیتے. 1.25 سال بہت زیادہ تھا آپ کے پاس.
گورنر سندھ کی 3 اپنا فرمائشیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قادری صاحب کو اور عمران صاحب کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی FIA IB اور نیب کے ہیڈز ہیں وہ آپ کی مشاورت سے لگا دیتے ہیں. جابی کہتے ہیں منڈا دے دینے. ہم منڈا دے دینے بس اسی پھر بات کریں اپنا نا. منڈا دے کے اور پھر ان کو کہیں گے کہ جناب اب آپ تفتیش ہونے دیں ہر چیز کی. یہ کیا پرپوزل ہے بھائی؟ سیدھی بات ہے، اگر وزیر اعظم نومینیٹ ہیں وہ 30 دن کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں، فلاں ہیڈ بھی لگا دیتے ہیں، وہ بھی لگا دیتے ہیں، وہ بھی لگا دیتے ہیں. وہ رہے گا تو انہی کے متحد نا. وہ کیا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا؟ اتنا اقتدار سے پیار کیا ضروری جس میں رضائی نہیں ہوتا. یہ کون سی یہ بات؟ DGFIA جو یہ لگائیں گے کیا اس کی ACR جو عمران خان صاحب لکھیں گے؟ وہ تو انہی کا سیکریٹری لکھے گا. تو یہی کریں گے. سب کل سر بھی انہی کے اندر کرنا. یہ بتائیں اداروں میں عشرت العباد صاحب عشرت العباد صاحب آپ کا فارمولا فیل ہو گیا یہی پہ اسی پینل پہ تو وہاں پہ مت لے کے یہ سب فارمولہ ڈنگ ٹپا ہوا ہے. ان میں فیکٹس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے حکومت ان میں ڈنگ ہے کہ ٹپاؤ ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ ڈنگ بھی ہے ان کے اندر اور ٹپاؤ بھی ہے، لیکن مجھے یاد رکھ لیں یہ ڈنگ ان کو ان کا پڑ جائے گا. مبشر یہ ساری کوششیں یہ ہیں کہ نواز شریف کا استعفیٰ نہ آئے. بس یہ اب بنیادی طور پر جمہوریت بچانے کا نام یہ ہے کہ یہ جو سارا گینگ ہے نا، چاہے اپوزیشن میں ہے چاہے حکومت میں، میاں صاحب کو بچاؤ. یہ چلتا رہے اور یہ کھانے پینے کا بندوبست ہے. باریاں لگی ہوئی ہیں، آپ آ جائیں گے پھر ہم چلے جائیں گے پھر ہم آ جائیں گے، اور پاکستان کے عوام جو ہے ابھی وہ خاموشی یہ سمجھ رہے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. لیکن مبشر اگر جمہوریت کے ایسے علمدار رہے کہ کل میں نے اچکزئی کا دکھایا، میں اب اچکزئی صاحب نہیں کہوں گا. دیکھیں میرے لیے اب میں نہیں کہوں گا اچکزئی صاحب، کیونکہ اچکزئی کی کل میں نے تصاویر دکھائی افغان انٹیلیجنس کے ہیڈ کے ساتھ. اس سے گاڑیاں لی ہیں، اس سے ملینز آف ڈالرز لی ہیں اور اس کو اپنے الیکشنز پہ دھاندلی. میرے لیے شاکنگ تھی کل آپ کی جو ٹرانسمیشن تھی جس میں وہ ان کے بھائی آپ نے بتائے، ان کی تو پوری فیملی، کوئی MNAs کوئی MPAs اور سارا وہ تصاویر. اب دیکھیں یہ جو لوگ ہیں وہ آ کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نظام چلے گا، اس کو دیتے ہیں جمہوریت کا نام. شخصی آمریت کو آپ جمہوریت کا نام دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جمہوریت ورڈ ہے جیسے آدمی کو آپ عدالت لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں کل یہ سزا دلا سکتے ہیں. کل آپ کے پروگرام کے بعد کوئٹہ میں میرے بیورو آفس میں 3 لوگ آئے. انہوں نے کہا جی ہم اچکزئی صاحب کے خلاف کچھ ڈاکومنٹری پروف دینا چاہتے ہیں اور ہم اوپنلی آنا چاہتے ہیں پروف کے ساتھ کہ جو انہوں نے جو کچھ کیا. تو وہ ایک نیوز ایڈ کر دوں کہ اسحاق ڈار کے ساتھ اب یہ ہمارے رپورٹر کنفرم کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے کزن ہیں جاوید شفیع، وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں. زاہد احمد بھی ہیں، وہ تو میں نے دیکھا ہے. زاہد احمد بھی ایک گھنٹہ پہلے جب اسٹیٹ بینک بند ہوا ہے تو AGPR کے چیک پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 بلین روپیہ نکلوایا ہے، کیش کروایا ہے اس کرائسس سے ڈیل کرنے کے لیے. اب یہ 2 بلین کن کن کو ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ یہاں پہ جو 6 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ ایسا آئے گا کہ یہ ٹکا بھی نہیں آ رہا ہے ان کو. میں بتا رہا ہوں کہیں نہ کہیں جائے گا، کہیں نہ کہیں جائے گا. یہ حکومت کا پیسہ رشوتوں کے لیے اب استعمال ہو رہا ہے. یہ والی جو موجودہ جمہوریت ہے صحیح عوام دشمنی ہے. یہ والی جو جمہوریت ہے اصل جمہوریت ہے نہیں، دھاندلی. پہلے کافی چل چکا ہے. یہ 2 بلین کا تو نہیں پتا، اس میں میڈیا میں کافی لوگوں کو بھی ملا ہے. یہ مقدمہ درج ہو جانا دیکھ لینا. راؤ ویس کی ہی خبر ہے. میں نے کہا ہمیشہ ڈپریس کرنے والی خبریں دیتے ہیں. لیکن مبشر بیسیکلی جمہوریت اور حکومت، وہ جو بات آپ کے چینل پہ ہوتی ہے کاشف ہمیشہ کرتے ہیں، وہ واقعی اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ لوگ اس وقت جو جس کو جمہوریت کہہ رہے ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت کے ورڈ سے عوام کو بدزن کرنا چاہتے ہیں. ڈے لائٹ رابری ہے، خاندانی تشخص ہے، شخصی آمریت ہے، اس کو جمہوریت کا نام دے کے بچانا چاہتے ہیں، وچ از ناٹ ڈیموکریسی. ہماری جمہوریت کا ایک کمال ہے، ایک کنٹریبیوشن ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے جب 2-3 بار MNA بنتے ہیں اپنی ذاتیں بدل لیتے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کل ترکی جا رہے ہیں، یہ ترکی جا رہے ہیں وہ اور اوٹ ٹیکنگ پہ جا رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ یار اپنے باورچی بھی لے کے جا رہے ہیں. ان سے انصاف مانگ رہے ہیں یار، خدا کا واسطہ رحم کریں یار. یہ روزانہ آپ آ کے تقریریں کرتے ہیں کہ مذاکرات کس بات کے مذاکرات؟ اگر دھاندلی سے آئے ہیں گھر جائیں، دھاندلی سے نہیں آئے تو پوری حکومت کریں. اب یہ جھوٹا پرچہ آپ دے دیں گے، کسی کو گرفتار کریں گے نہیں. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے پری پران بندے بھیج رہے ہیں. خدا کا خوف کر لیں یہ حکمران. کل کو یہ بھی صاحب آپ اس طرح کی باتیں کریں. 2 ملین میں آپ کا نام تو کٹ گیا، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. 2 بلین میں. چلو اللہ تعالیٰ مجھے میرا نام بشر جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جن میں ANP ہے، جن میں جماعت اسلامی ہے، جو ساری جماعتیں ہیں اس وقت جو اسلام آباد میں جو صورتحال ہے بالکل خاموشی سے بیٹھ گئی ہیں. اسی طرح سارے سسٹم کے بینیفیشری ہیں نا انفارچونیٹلی. تو بس پھر اگر وہ بینیفیشری ہیں تو اگر یہ کسی آدمی کو نقصان پہنچا، کوئی بات ہوئی تو اس کا بھی رسپانسبل ہوئی. تمام کے تمام
स्टेटस को के हामी उसका भी रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। नहीं, रिस्पॉन्सिबल आर्मी तो नहीं है, ये तो आर्मी